شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمینہ وقار سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ کم لاگت توانائی پیدا کرنے اور کاشتکاروں کو بجلی کی فراہمی کے لیے ملک کی شمسی توانائی کی وسیع صلاحیت کو بروئے کار لانا چاہیے۔ شہباز شریف نے آج قومی اسمبلی کو بتایا کہ گندم کی برآمد سے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے تمام فلسطینی شہریوں کو غزہ شہر چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ پاکستان کے کو پیماؤں دلاور حسین اور فدا علی نے 2 نیپالی کو پیماؤں کے ساتھ نانگا پربت کی چوٹی سر کر لی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان میں شمسی توانائی کی وسیع استعداد کار موجود ہے جسے بروئے کار لانے کی ضرورت ہے تاکہ کاشتکاروں کو سستی بجلی فراہم کی جا سکے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ وزارت خزانہ کو ملک میں 10 لاکھ ٹیوب ویلز کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کے لیے کاروباری منصوبہ وضع کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ 200 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے صارفین کو 3 ماہ تک سہولت فراہم کرنے کے لیے ترقیاتی بجٹ سے 50 ارب روپے منہا کر دیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے بلوچستان میں 28,000 ٹیوب ویلز کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کا منصوبہ شروع کیا ہے تاکہ سالانہ 80 ارب روپے کی بچت کی جا سکے۔ انہوں نے اس منصوبے کو عمل درآمد کے مرحلے میں لے جانے پر بلوچستان کے وزیر اعلیٰ اور دوسری متعلقہ وزارتوں اور محکموں کو سراہا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے اور ہمیں تیزی سے کام کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں برآمدات اور درآمدات کی مال برداری پر 5 ارب ڈالر خرچ ہوتے ہیں، جبکہ پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کے پاس صرف 12 بحری جہازوں کا بیڑا ہے، تاہم اسے تنخواہوں کی مد میں 5 ارب حاصل ہوتے ہیں۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ گندم برآمد کرنے کا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ یہ وضاحت وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے آج ایوان میں حزب اختلاف کے ارکان کی جانب سے اٹھائے گئے نکات کے جواب میں دیے۔ شہباز شریف نے یاد دلایا کہ یہ بات بھی ریکارڈ کا حصہ ہے کہ ماضی میں پی ٹی آئی کے دور میں چینی اور گندم پہلے برآمد کی گئی اور پھر درآمد ہوئی۔ اس سے پہلے پارلیمانی امور کے وزیر اعظم نذیر تارڑ نے ایک توجہ دلاؤ نوٹس کا جواب دیتے ہوئے ایوان کو بتایا کہ عوام کو صحت کی بہترین سہولتیں فراہم کرنا حکومت کی ترجیح ہے۔ ایوان میں کیپٹن اسامہ بن ارشد شہید اور جنوبی وزیرستان کے دوسرے شہداء کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی۔ وزیر اطلاعات اور نشریات عطا اللہ تارڑ نے سینیٹر سید علی ظفر کو اطلاعات و نشریات کے بارے میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی کا چیئرمین بننے پر مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ان کی وزارت قائمہ کمیٹی کو ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی کیونکہ ہم جمہوری اقدار اور روایات پر یقین رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی مخالفت کا مطلب سیاسی دشمنی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے سیاسی حریفوں سے بات چیت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسرائیلی فوج نے تمام فلسطینی شہریوں کو غزہ شہر چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ اس سے پہلے اسرائیلی فوج نے پمفلٹس پھینکے جن میں فلسطینیوں کو حکم دیا گیا کہ وہ فوری طور پر غزہ شہر چھوڑ کر جنوب کی جانب چلے جائیں۔ فلسطینی قومی اقدامات کی سیکرٹری جنرل مصطفیٰ برغوثی نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج غزہ شہر کی ساری آبادی کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ ایکس پر ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ قابض افواج ہزاروں فلسطینیوں کو اپنا شہر اور اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور کر رہی ہیں۔ گزشتہ برس 7 اکتوبر کے بعد سے غزہ پر اسرائیلی جارحیت میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 38,295 ہو گئی ہے۔ تھائی لینڈ میں الیکشن کمیشن نے 200 نئے سینیٹرز کی توثیق کی ہے جو فوج کی جانب سے مقرر کردہ ایوان بالا کے ارکان کی جگہ لیں گے۔ الیکشن کمیشن کی سیکرٹری جنرل نے صحافیوں کو بتایا کہ سینٹ انتخابات کے نتائج کا اعلان تاخیر سے ہوا تھا۔ 2 پاکستانیوں سمیت 4 کو پیماؤں نے ہمالیہ سلسلے کی چوٹی نانگا پربت سر کر لی ہے۔ الپائن کلب پاکستان کے مطابق پاکستان کے دلاور حسین اور فدا علی اور نیپال کے لکھاپا تیما اور پمبا شپرا نے چوٹی کامیابی سے سر کر لی۔ رواں موسم گرما میں گلگت بلتستان میں یہ پہلی کامیاب مہم ہے۔ ادھر پاکستانی کوپیما سلمہ مسعود اور ڈچ کوپیما رچرڈ کو کامیابی سے وہاں سے نکال کر اسکردو منتقل کر دیا گیا ہے۔
اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔